صاحب انشاءاللہ آپ حضرات کو معزوز کریں گے۔ میں ملتمس ہوں پروفیسر عرفان محمود برق صاحب۔ یہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین باتمکین، میزبان محفل، شمع ختم نبوت کے پروانوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا سے ظلمت کو ختم کرنے کے لیے، اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں، مختلف مقامات پر اپنے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے انبیاء علیہم السلام جنہوں نے اللہ پاک کے مبارک کلام کو، مبارک پیغام کو انسانیت تک ڈیلیور کیا، انسانیت تک پہنچایا۔ کسی نبی کو کسی خاص خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی نبی کو کسی خاص بر اعظم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی نبی کو کسی خاص مقام کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی نبی کو کسی خاص ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری کے حوالے سے کسی نے کیا خوب مثال پیش کی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آسمان نبوت بالکل خالی پڑا تھا، کہ کہیں آسمان نبوت پر سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا شیس علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، تو کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے،
کہیں آسمان نبوت پر سیدنا زکریا علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا دانیال علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، تو کہیں آسمان نبوت پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ان تمام کے تمام ستاروں کے چمکنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے دمکنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے روشنیاں بکھیرنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے ضیاء پاشیاں بکھیرنے کے باوجود بھی، یہ کائنات مکمل طور پہ بقائے نور نہ بن سکی۔ اس کائنات میں سے مکمل طور پہ اندھیرے ختم نہ ہو سکے، تاریکیاں ختم نہ ہو سکی، ظلمتیں ختم نہ ہو سکی، کہ فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع ہوتا ہے، جس کے طلوع ہونے سے ہر طرف روشنیاں بکھر جاتی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ یار آپ کو کس نے روکا بولنے سے؟ اگر آپ کو سرکار کی بات سامنے پیش کی جائے، آپ کو چاہیے آگے سے سبحان اللہ کہو۔ جب ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہر طرف روشنیاں بکھر جاتی ہیں، ہر طرف اجالے ہو جاتے ہیں، ایران کا تشکرہ بجھ جاتا ہے، بڑے بڑے بت اوندے منہ گر جاتے ہیں، تہمات تو عقائد باطلہ کے قفس کی تیلیاں ایک ایک کر کے توڑتی جاتی ہیں، توڑتی جاتی ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، تاریکیاں دم توڑ دیتی ہیں، اور یہ ساری کائنات بقائے نور بن جاتی ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آتے ہیں، اب اس کے بعد کسی اور دین کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آتے ہیں، اب اس کے بعد کسی اور پیغام کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سلیبس لے کر آتے ہیں، جو نصاب لے کر آتے ہیں، جو کتاب لے کر آتے ہیں، جو پیغام لے کر آتے ہیں، پروردگار کی عزت کی قسم ہے اب اس کے بعد کسی اور کتاب کی، کسی اور نصاب کی، کسی اور سلیبس کی، کسی اور پیغام کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس کائنات کے جس ذرے کا رب میرا اللہ ہے، اسی ذرے کے نبی میرے کریم آقا ہیں۔ پروردگار ختم نبوت کے مبارک تاج کو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سجا دیتا ہے، اور ساری کائنات کے اندر اب یہ اعلان کر دیتا ہے، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، اب جس کسی کو ہدایت چاہیے، اب جس کسی کو روشنی چاہیے، اب جو کوئی بھی جنت میں جانا چاہتا ہے، اب جو کوئی بھی جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے پناہ چاہتا ہے، اسے میرے نبی کو نبی بھی ماننا پڑے گا اور خاتم النبیین بھی ماننا پڑے گا۔ بولو بولو، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پروردگار ختم نبوت کے مبارک تاج کو سرور کائنات کے سر اقدس پر سجا دیتا ہے، اور ساری کائنات کے اندر آپ کی نبوت کا، آپ کی ختم نبوت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ میرا پروردگار اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کو ایک دو بار بیان نہیں فرماتا، 3 4 10 15 20 بار بھی بیان نہیں فرماتا۔ قربان جائیے کریم آقا کی ختم نبوت کے عظیم عقیدے پہ کہ میرا پروردگار ختم نبوت کے عظیم عقیدے کو اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر 100 بار بیان فرما دیتا ہے۔ کتنی بار ذرا بولیے اور اونچی بولیے، 100 بار بیان فرما دیتا ہے۔ اور ختم نبوت کا یہ وہ عظیم عقیدہ جسے خود آمینہ کے لال تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک حدیث کے اندر 210 مرتبہ اس عقیدے کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اے لوگوں، اب قیامت تک کے لیے اور کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کریم آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کا مطلب، معنی، مفہوم، میننگز کریم آقا خود ہی ارشاد فرما دیتے ہیں، لا نبی بعدی، کہ لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا۔ اس عقیدے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھو کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بیس کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے، اور عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی شارت کا نام ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کلیم کرے، یہ دعویٰ کرے کہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ذرا توجہ سے بات سنیے، اگر کوئی بندہ یہ کلیم کرے کہ
میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی تو مانتا ہو، اللہ کا رسول تو مانتا ہو، لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، لیکن آخری نبی نہیں مانتا۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ کے دیکھو ایسے بندے کے کافر ہونے میں، ایسے بندے کے مرتد ہونے میں، ایسے بندے کے زندیق ہونے میں، ایسے بندے کے کائنات کے سب سے بڑا کافر ہونے میں کوئی شک کیا جا سکتا؟ یار بول دو بھائی، آپ کی مہربانی، سب بولو تاکہ آپ کو ماشاءاللہ سننے کا ثواب بھی ملے، بولنے کا ثواب بھی ملے، فرشتے آپ کے بولنے کا ثواب بھی ساتھ ساتھ لکھتے رہیں۔ کوئی بات پسند آئے سبحان اللہ کہو، کوئی بات اچھی لگے ماشاءاللہ کہو، انشاءاللہ یہ سرکار کی ختم نبوت کی محفل ہے اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اب چونکہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ جسے ختم نبوت کا منکر کہا جاتا ہے، وہ طبقہ جنہیں زندیق کہا جاتا ہے، وہ طبقہ جنہیں مرتد کہا جاتا ہے، وہ طبقہ جنہیں کائنات کا سب سے بڑا کافر کہا جاتا ہے۔ ٹینشن اس بات کی ہے، رونا اس بات کا ہے کہ یہ طبقہ ہمارے مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے دن رات کام کرتا ہے۔ ہر قادیانی کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سال میں کم از کم 10 مسلمانوں کو قادیانی کرو۔ ہر قادیانی چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچی ہو، چاہے بڑھیا ہو، ان سے کہا جاتا ہے ایک سال میں کم از کم 10 مسلمانوں کو قادیانی کرو۔ اور اس سلسلے میں قادیانی مسلمان کا ایمان لوٹنے کے لیے سرور کائنات سے ان کا تعلق ناتا توڑ کے مرزا قادیانی قذاب سے چھوڑنے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ لڑکیاں دے دے کے مسلمانوں کو مرضی کیا جاتا ہے، پیسہ دے دے کے مسلمانوں کو مرضی کیا جاتا ہے، نوکری دے کے، چھوکری دے کے، جائیداد دے کے، زمین دے کے، گاڑی دے کے، پلاٹ دے کے، گھر دے کے، ہائے ہائے گنبد خضرا سے مسلمان کا تعلق توڑا جا رہا ہے۔ رونا اس بات کا ہے الا ماشاءاللہ ہمارا نوجوان نہیں جانتا کہ قادیانی ختم نبوت کے کتنے بڑے منکر ہیں۔ ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قادیانیت کس ضلالت کا نام ہے، کس ارتداد کا نام ہے، کس گندگی کا نام ہے۔ میرے پاس جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی وہ رپورٹ ہے۔ یہ جسٹس شوکت صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج ہیں، انہوں نے 1.5 سال پہلے ایک رپورٹ پیش کی۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر کیا شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب یہ رپورٹ پیش کرنے والے کوئی مولوی صاحب نہیں، کوئی پیر صاحب نہیں کہ تم کہو کہ مولویوں کا تو کام ہی یہی ہے، مشائخ کا تو کام ہی یہی ہے۔ جب کام ہے تو صحیح کام ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء بولو انبیاء کے کون ہیں؟ فرض بنتا ہے، انہی کی ڈیوٹی بنتی ہے، سب سے پہلے انہی کا فرض بنتا ہے کہ سرور کائنات کی ختم نبوت کے چرچے کرتے رہیں تاکہ آپ کا ایمان بچ جائے۔ لیکن سنیے، دنیا دار طبقے سے کہنا چاہتا ہو جو علماء سے دور ہیں، علماء کی صحبت سے دور ہیں، جو خود کو لیبرل کہنے میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں، یہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں، جسٹس ہیں۔ 1.5 سال پہلے ایک رپورٹ پیش کی، جسٹس صاحب کہتے ہیں
جب ہم نے سروے کروایا، ذرا غور سے باتیں سنو، انشاءاللہ ایک ایک جملہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ جسٹس صاحب کہتے ہیں ہم نے نادرا کے ریکارڈ کو جب چیک کیا، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جا کے سروے کروایا، تو پتہ کیا چلا کہ ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مسلمان نوجوان ہائے ہائے قادیانیوں کے پلیٹ فارم فل کر کے ان کے کاغذات پر کر کے قادیانیت کو قبول کر کے سرور کائنات سے ناطہ توڑ کے اور ویزے کے لیے، نوکری کے لیے، چھوکری کے لیے ایمانوں کا سودا کر کے باہر کے ممالک میں جا چکے ہیں اور کہا جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ بولو، توجہ سے بات سنو، یہ کس نے کہا؟ یہ جسٹس شوکت صدیقی نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج نے کہا کہ تمہاری نسلوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ جسٹس نے کہا اپنے بچوں کا ایمان کا پہرا دو، یہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں، اور رونا اس بات کا ہے کہ یہ قادیانی خود کو اور مسلمان کہہ کے مسلمان کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ آپ کے اسی دنیا کے اندر قادیانیوں کی الیکٹرونکس کی دکانیں موجود ہیں، قادیانیوں کے گھر ہیں۔ رونا اس بات کا ہے کہ ہمارا مسلمان سرور کائنات سے وہ محبت کا دعویٰ کرنے والا سرور کائنات کے ان دشمنوں سے جا کے چیزیں پرچیز کرتا ہے، سیل کرتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، یاری کرتا ہے، دوستی کرتا ہے اور محبت کے دم بڑھتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، نس قرآنی ہے، احادیث کا نس ہے کہ ایسے کائنات کے بدترین کافروں سے، ایسے مستحان رسول سے اگر کوئی بندہ پیار کرے، محبت کرے، کاروبار کرے، علماء کہتے ہیں ایسے بندے کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی کافر ہو کے مرتا ہے۔ ذرا ہوش سے کام لینا، آنکھیں کھول کے رکھنا، کانوں کو کھول کے رکھنا، اور یہ معاملہ ہے سرور کائنات کی عزت کا، یہ معاملہ ہے سرور کائنات کی ناموس کا، یہ معاملہ ہے سرور کائنات کی ختم نبوت کا، ختم نبوت کے اور منکر سے تیری یاری، تیری دوستی، تیرے تعلقات تجھے بے ایمان ہو کے ماریں گے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھے بھائی عمر نے بتایا کہ ہمارے دنیا پور کے اندر یہ فتنہ اپنا اندر ہی اندر کام کر رہا ہے۔ قادیانیوں سے فریجے جا کے پرکیس چلتے ہیں، پرچیزی کرتے ہیں، قادیانیوں سے مال لیتے ہیں، اپنا مال انہیں دیتے ہیں۔ اور مجھے بتا، اگر کوئی تیری ماں کو چھیڑے، اگر کوئی تیری بہن کے دوپٹے کو اچھالے، ایسے بندے سے یاری کرے گا؟ اگر کوئی تیرے باپ کے منہ پہ تھپڑ سیدھ کرے، ایسے بندے کی دکان پہ جا کے فریج لے گا، اے سی لے گا، چیزیں لے گا، اپنی چیزیں اس کو دے گا، یقیناً تو یہ کہے گا بڑی غیرت ہے، بڑی حمیت ہے، میری ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے، میری بیٹی کے لیے، میری بہن کے لیے بڑی غیرت ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اور لیکن سن لو، ساری کائنات کی مائیں، ساری کائنات کے باپ، ساری کائنات کی بیٹیاں، ان کی عزتیں، عصمتیں سرور کائنات کے نالین پہ قربان کی جا سکتی ہیں۔ تو کہے نہیں یار انہاں مردیاں دا اخلاق بڑا چنگا ہے، تو کہے نہیں یار اے مردئی تے بڑے پیار نہ بول دینے، اے مرزائی اللہ کو گالی دے، تو کہے مردئی دا اخلاق بڑا چنگا ہے، اے مرزائی سرور کائنات کی شان کے اندر بکواس کرے، تو کہے نہیں یار اے مرزائی دا اخلاق بڑا چنگا
نیند آئے ذرا سوچ تو مسلمان بھی ہے. سوچ. میں آج کے پروگرام کے اندر آپ تمام دوستوں کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. آنکھیں کھول لو، یہ معاملہ کریم آقا کی عزت کا ہے، ناموس کا ہے، ختم نبوت کا ہے. علماء بیٹھے ہیں، زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. ختم نبوت میں نے آپ کو بتایا دین اسلام کی بنیاد ہے. ختم نبوت میں نے آپ کو سمجھایا دین اسلام کی بیس کا نام ہے. یہی وہ عظیم عقیدہ ہے جس کے پہرے کے لیے 70 بدری صحابہ شہید کر دیے جاتے ہیں. توجہ سے بات سنیے. ختم نبوت کا عقیدہ یہی وہ عظیم عقیدہ ہے جس کے پہرے کے لیے 700 حفاظ قرآن جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. اور ختم نبوت کا مسئلہ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے پہرے کے لیے، جس کی چوکیداری کے لیے 1200 صحابہ کرام اپنی جانوں کے چراغ ہتھیلیوں پر رکھ کے سوئے مقتل اتر جاتے ہیں اور مسلمان کذاب کو یہ پیغام دے جاتے ہیں. اور مسلمان کذاب ہمارے نبی کی عزت پہ، ناموس پہ، ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے یہ نہیں ہو سکتا. یارے غار فرماتے ہیں، یارے مزار فرماتے ہیں، سیدنا سید اکبر فرماتے ہیں اے مسلمان کذاب نہیں ہو سکتا کہ سرور کائنات کی ختم نبوت پہ تو حملہ کرے اور تو بھی زندہ رہے اور ہم بھی زندہ رہے. یمامہ کے میدان میں یا تو زندہ لوٹے گا یا ہم زندہ لوٹیں گے. آسمان کی بوڑھی آنکھ نے پھر یہ منظر دیکھا ہے کہ صحابہ کرام نے ختم نبوت کا جس طریقے سے دفاع کیا ہے، ڈیفینڈ کیا ہے، چوکیداری کی ہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. عورتوں کو بیوہ کروا دیا، بچوں کو یتیم کروا دیا، لیکن ختم نبوت کی چوکیداری کی اور امت کو، پوری امت کو یہ پیغام دے دیا کہ دنیا والوں ہر حال میں ختم نبوت کا کام کرتے رہنا. بولو انشاءاللہ کرو گے. تھوڑا جاگو یار، مجھے پتا چلے آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے. میں کوئی قبرستان کا خطیب نہیں ہوں. مجھے پتا چلے یہ ختم نبوت کی محفل ہے، مجھے پتا چلے یہ غم رسول کی محفل ہے، مجھے پتا چلے سرور کائنات کی ختم نبوت کے مجاہدین بیٹھے ہیں. نہیں جاگ رہی ہے. تھوڑا جاگو، مجھے پتا چلے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. تھوڑا جاگو جاگو. آقا کی ختم نبوت سے کس کو محبت ہے ہاتھ کھڑا کرے. پھر جاگو. جاگنا چاہیے نہیں جاگنا چاہیے؟ جاگنا چاہیے. میں نے کہا یہ عام محفل نہیں ہے، علماء سے پوچھو. یہ سرکار کی ختم نبوت کی محفل ہے اور میں آپ کو بات تو یہی کر رہا ہوں نا کہ ختم نبوت کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں کیا دی ہیں. ختم نبوت کے لیے ہمارے قائدین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے. یہی جنگ امامہ. ذرا غور سے بات سنیے گا. یہی جنگ امامہ ہے. ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں یار ایک ختم نبوت کا کام اس ساڈا کام ہی نہیں ہے. توجہ سے بات سنیے گا. ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں یار ایک ختم نبوت کا کام صرف عالمی مجلس کا کام نہیں یا ختم نبوت کی جڑی تنظیمات کام کر رہی ہیں اے اونا دا کام نہیں، اے ساڈا کام ہی نہیں. یاد رکھنا جس نے کلمہ کریم آقا کا پڑھ لیا اس پہ فرض ہو گیا. بلکہ علماء فرماتے ہیں ختم نبوت کا کام کرنا افرض ہے، ہر مسلمان پہ افرض ہے، سب سے بڑھ کے فرض ہے. جس نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا اس پہ فرض ہے آقا کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے کام کرے اور کرو گے. جاگو جاگو. سب بولو سب بولو. نعرہ تکبیر.
جنگ یمامہ کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. جنگ یمامہ جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب سے لڑی جانے والی یہ وہ عظیم جنگ ہے جسے مورخین نے اسلام کی فنا یا بقا کی جنگ کہا ہے. یہی وہ جنگ ہے جس میں 1200 صحابہ کرام شہید کر دیے جاتے ہیں. میں آپ دوستوں کو ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت اس کے بارے میں صرف چند حص دینا چاہتا ہوں، چند نقطے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ عام مسئلہ ہو سکتا نہیں. ذرا بات کو سمجھیے گا. یہی جنگ امامہ جب صحابہ کرام تلواروں کو تیز کر رہے تھے، گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا تھا، تیر کمانوں کو آراستہ کیا جا رہا تھا اور جنگ کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھی. بڑا توجہ سے بات سنیے. ایسے حالات میں پتہ یہ چلا کہ میدان کے جنگ یمامہ کے میدان کے قریب ہی، یمامہ کی بستی کے قریب ہی ایک بستی ہے کہ جسے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. یہ وہ بستی ہے 1000 کا قبیلہ ہے. یہ قبیلہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. تو یار غار نے فرمایا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، صحابہ کا ایک وفد روانہ کیا اور فرمایا جاؤ انہیں بھی جا کے ختم نبوت کے کام کے لیے تیار کرو اور انہیں کہو کہ مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. ختم نبوت کے یہ مجاہدین صحابہ کرام ان کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ دیکھو مسلمہ کذاب نے ہمارے نبی کے ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کیا ہے، چلو اس سے جنگ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلو، ہمارا ساتھ دو. آگے سے انہوں نے کیا کہا سنیے. حافظ اماد الدین ابن کثیر اپنی مشہور کتاب تاریخ ابن کثیر میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم تو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، 5 ٹائم کے نمازی ہیں، ابھی رمضان شریف کا مہینہ آئے گا روزے رکھیں گے، حج کا مہینہ آئے گا حج کریں گے، زکات فرض ہوگی دے دیں گے، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں. لیکن سن لو ختم نبوت کا ہم کام نہیں کر سکتے. کیا کہا؟ ختم نبوت کا کام ہم نہیں کر سکتے. آج کے دور میں یہ طبقہ ہے نا جڑا یہ کہتا ہے جتھے کوئی لگائے اور لگا رہے. کہتے نہیں کہتے؟ جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ مسلمہ کذاب اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ دیتا رہے. انہوں نے بھی یہی کہا مسلمہ کذاب ختم نبوت کے تاج و تخت میں حملہ کرتا ہے، کرتا رہے، جتھے لگائے لگا رہے. یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. سنو صحابہ کرام واپس لوٹ آئے، پروردگار نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا. یمامہ کے اندر جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا اور اس کے 27,000 اس کے جنگجو، اس کے سپاہی وہ ابھی صحابہ کرام نے کتے کی موت مار کے یمامہ کے اندر خاک کو خون میں تڑپا کے انہیں جہنم واصل کر دیا. پروردگار نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا. پوچھا گیا امیر المومنین، پوچھا گیا اے صدیق اکبر، اے یار غار جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ختم نبوت کا کام ہمارا کام نہیں ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جتھے مسلمہ کذاب لگائے اور لگا رہے، ختم نبوت کا کام کرنا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ تو سنو حافظ اماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ یار غار ان پہ اللہ کا قہر بن گئے، اللہ کا عذاب بن گئے اور فرمایا اے صحابہ
حاصل کرو جنہوں نے ختم نبوت کے کام سے غداری کی ہے، یہ کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ اور حافظ کہتے ہیں 1000 کا یہ قبیلہ تھا، صحابہ کرام نے سب کو جہنم واصل کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ اب آج کے دور میں بھی میں نے کہا یہ فتنہ ہے، یہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے جتنے کوئی لگائے او بولو نا، پتہ ہونا چاہیے نا کیا کہتے ہیں، جتنے کوئی لگائے لگا رہے کہ قادیانی ختم نبوت پہ حملہ کرتے ہیں، کرتے رہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے اس حملے کو روکنا، بلکہ الٹا تو ایسے لانتی ہیں، ایسے بے حیا ہیں، ایسے غیرت ہیں، ان کی دکانوں پہ جا کے فریجیں بھی لیتے ہیں، یاری کرتے ہیں، اور صحابہ کو دے ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور تو ہے ختم نبوت کے منکرین سے یاری کرتا ہے، دوستی کرتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈر جا، اللہ کے قہر سے ڈر جا۔ آج کے بعد یہ تہیہ کر لے، مرتے دم تک ختم نبوت کا کام کرو گے انشاءاللہ۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، جس کسی بھی دور میں جس کسی بھی لانتی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس دور کے مسلمان اس میں اللہ کا قہر بن گئے، اسے کتے کی موت مارا گیا۔ اسود ینسی یہ پہلا لانتی ہے، یہ وہ پہلا خبیث ہے جس نے سب سے پہلے یمن کے اندر جھوٹی نبوت کا پھاٹک کھولا تھا۔ اسود ینسی یہی وہ کمینہ ہے جس نے سرور کائنات کی ساری حیات کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اس کے بارے میں کریم آقا نے اپنے صحابی حضرت فیروز دیلمی کو بلایا اور فرمایا اے فیروز دیلمی، نہیں ہو سکتا مجھ محمد کی نبوت کے ہوتے ہوئے، مجھ محمد کی ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اٹھے جا کے دعویٰ نبوت کرے۔ فرمایا نہیں، محمد کی غیرت، محمد کی حمیت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اے فیروز دیلمی، ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر یمن چلا جا اور جا کے اس دعویٰ نبوت کرنے والے کو جہنم واصل کر دے۔ پتہ لگ گیا کہ سرور کائنات کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والا اس کا جرم ایسا ہے کہ یہ عام کافر نہیں ہے، یہ وہ کائنات کا بدترین کافر ہے جس سے زندہ رہنے کا بھی حق دیا جا سکتا۔ بولو نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عزم ہے فولاد کہہ دو زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، عزم ہے فولاد، بولو بولو، عزم ہے فولاد، تاجدار ختم نبوت۔ اس خنزیر کو جہنم واصل کیا نہیں کیا؟ پھر اگر حمزہ علی عباسی وہ لانتی، وہ بکواس کرنے والا ٹی وی پہ آ کے اگر یہ بیان دیتا ہے اور ہمارے نوجوان کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، حمزہ علی عباسی علماء جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہمارے معاشرے میں سنو کیا کچھ خباستیں کی جا رہی ہیں۔ ٹی وی پہ آ کے کیسے کیسے زمین فروش، کیسے کیسے ایمان فروش، کیسی کیسی بک کر کے ہمارے نوجوان کا ایمان برباد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ حمزہ علی عباسی اس مردود نے ٹی وی پہ آ کے ایک بیان دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اسٹیٹ کو کیا حق ہے، ریاست کو، حکومت کو کیا حق ہے کسی کو کابر کابر کہے، پھر
कहने लगा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने 1974 के अंदर कादियानियों को काबर करार दिया है। कहा ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है। कादियानी तो ये क्लेम करते हैं हम कलीमा पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। ऐसे लोगों को स्टेट ने, रियासत ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने काबर करार दिया। कहा ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है। और मुझे बता हमजा अली वासी का इतराज किस पे जाता है? मैंने आपको बताया कि सरवरे कायनात ने अपने हुक्म से उस मरदूद को, असवद एमसी को कत्ल करवाया कि नहीं करवाया? बोलो यार, कत्ल करवाया नहीं करवाया? किसने करवाया? आका ने करवाया। करीम आका के हुक्म से उस मरदूद को जहन्नम वासा किया गया नहीं किया गया? किया गया। अब इसका ये कहना कि स्टेट का क्या काम है, तो स्टेट का फैसला तो आ गया। इस्लामिक स्टेट के चीफ जस्टिस का, करीम आका का, रहीम आका का, प्यारे आका का, गमगुसार आका का और सरवरे कायनात का ये फैसला आ गया। क़यामत तक आने वाले आखिरी उम्मती तक के लिए ये पैगाम आ गया कि दुनिया वालों, जब भी कोई कुत्ता सरवरे कायनात की खत्म नबूवत में हमला करता है, अब उसका जुर्म इतना बड़ा है कि स्टेट की जिम्मेदारी सबसे पहले है, स्टेट का काम सबसे पहले है। स्टेट अपनी जिम्मेदारी से उसे जहन्नम वासल करवाएगी, क्योंकि खत्म नबूवत का मुनकर कोई आम काबर हो सकता। अब सोचने की बात है। अब हमारे लोग हमारे उलमा से आके ये सवाल करें कि कारी साहब बताइए, मर्दैया दी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, फ्रिजा की दुकान है, एक परफ्यूम की दुकान है, एक तो सौदा लइए या ना लइए, मर्दई नाल यारी करिए या ना करिए, मर्दई नाल कारोबार करिए या ना करिए। और मुझे बता, सरवरे कायनात का ये फैसला आ गया कि खत्मे नबूवत का मुनकर इतना बड़ा काबर है, इस धरती पे जिंदा रहने का भी हक दिया जा सकता। तो जिसको जिंदा रहने का हक नहीं है, ताल्लुकात कहां से आ गए? जरा सोचो सोचो। जिसको जिंदा रहने का हक नहीं है, यारी किधर से आ गई, दोस्ती किधर से आ गई? आज की खत्मे नबूवत की इस अजीम महफिल में ये पैगाम लेकर जाओ। आज के बाद जहर का प्याला पीना तो बर्दाश्त हो सकता है, खत्मे नबूवत के मुनकर कादियानी से यारी करना, कारोबार करना, दोस्ती करना कबूल हो सकता है। पक्की बात। मेरा अपना ताल्लुक, चूंकि मैं यहाँ पहले भी आया, अलामा साहब बैठे, माशाल्लाह भाई फरूक साहब बैठे, उमर भाई बैठे, इनकी दावत पे मैं 2-3 बार पहले भी आपके दुनियापुर में आ चुका। यकीनन आप में से कितनों ने यूट्यूब पे मेरे प्रोग्राम्स, मेरे बयानात समाअत किए होंगे कि मेरा अपना साबिका ताल्लुक कादियानियत के साथ था। मेरा दादा जिसकी पैदाइश कादियान की थी, जिसने अपने बचपन के दौर में इस्लाम को छोड़ के कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े मिर्जा कादियानी कसाब को अल्लाह का नबी मान के और मुर्तद हो गया था। उसके बाद हमारी पूरी नस्ल एक भेड़ चाल चलते हुए कादियानियत के अंधे कुएं में गिरते गए। न किसी ने तहकीकात की, न इस काम का मुताला किया और न ही कादियानियत का मुताला किया। जब पाकिस्तान बना, मेरा दादा अपनी फैमिली को साथ लेके कादियान हिंदुस्तान को छोड़ के लाहौर चला आया। मैंने डिटेल से अपने बयानात के अंदर ये बताया कि लाहौर में हमारा घर कादियानियत का मरकज था। हमारे घर में कादियानियों के प्रोग्राम्स होते, हमारे घर में कादियानियों की मीटिंग्स होती, इनकी औरतों के प्रोग्राम्स होते, क्योंकि मेरे वाले साहब कादियान
कादियानी जमात के प्रेसिडेंट रहे, मेरे वाले साहब कादियानी जमात के सदर रहे, इनके फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, सेक्रेटरी मार रहे, बड़े बड़े ओहदों पे तैनात रहे। मेरे परवरदिगार ने मेरे खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का, रहमत का पहला कतरा और मुझे बना दिया कादियानियत के अंधेरों से निकाल के इस्लाम के उजालों में दाखिल फरमा दिया। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर कई बार बता चुका, खत्म नबूवत पे ईमान लाने की बहुत सी वजूहात थी। मेरे परवरदिगार ने मुझे बड़े बड़े कादियानियों के इबरतनाक अंजाम दिखाए हैं। फिर कभी मौका मिला आपको बताऊंगा कि मेरा दादा, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से बड़े बड़े कादियानी हमारे घर में आते थे, कैसे इबरत का निशान बन गया, कैसे मरने से पहले उसकी जुबान पे गालियां जारी हो गई। मेरी इंशाअल्लाह एक किताब अनकरीब आ रही है जिसका टॉपिक उन्वान यही है कि कादियानी रुस्ता हो और कादियानी नवाजों के इबरतनाक अंजाम। मैंने बताया कादियानी मरते कैसे हैं, मैंने बताया मेरी दादी की सगी बहन कादियानियों की मुबल्लिगा थी, सारी जिंदगी उसने इनके लिए काम किया। मुसलमान औरतों का ईमान छीनने के लिए दिन रात काम करती थी। गरीब औरतों के घरों में जा जाके दाने, चावल और पुलाव चीजें खाने पीने के सियाम उन्हें पेश करती थी और यही कहती थी जेरा कलमा टाटा ओही कलमा साटा। ये कादियानियों का बदतरीन हाल है जो मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए इनके बड़े इनकी ट्रेनिंग करते हैं कि खुद को मुसलमान कह कह के इनका ईमान तबाह करो, इनका ईमान बर्बाद करो। इसीलिए देवबंद की रीढ़ की हड्डी एक बहुत बड़े आलिम दीन इल्म व अमल का पहाड़ जिसे दुनिया अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहती है और जिन्होंने ये बात फरमाई, जिनके बारे में इकबाल ने कहा था, अल्लामा के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि 4 सदियों से ऐसा आलिम दीन और उसकी नज़ीर नहीं पेश की जा सकती। 4 सदियों से ऐसा आलिम दीन नहीं आया, वो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इल्म व अमल का पहाड़ जिनके शागिर्द पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला करते रहे कर रहे हैं। वो अनवर शाह आप फरमाते हैं लोगों सुनो, जहां तक मैंने इस्लाम की तारीख का मुताला किया है फरमाया सुनो, आज तक मरई फितने से बड़ा फितना नहीं आया। कहते हैं ये वो कायनात का सबसे बड़ा फितना है, लोगों के ईमान को लूट रहा है। हाय हाय खुद को मुसलमान कह कह के ईमान के सौदे किए जा रहे हैं, ईमान को तबाह किया जा रहा है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। हमारे काबरीन हमें एक एक मसला समझा गए, एक एक बात समझा गए। यही काम वो मर्दई औरत करती थी। मेरी दादी की सगी बहन अल्लाह का अज़ाब आया, मेरे बचपन का दौर का वाक़या है। मैंने क्या देखा कि मरने से चंद महीने पहले उस पे फौलिस का अटैक होता है। अटैक इस नोयत का होता है जिस्म ज़ेड हो जाता है, जुबान जारी हो जाती है। अल्लाह की कसम जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसे भौंका करती थी मेरी दादी की सगी बहन कादियानियों की वो मरदूद औरत जिसे परवरदिगार ने इसी दुनिया के अंदर कुतिया बना दिया। जब भी बोलती कुत्ते की आवाज निकलती, सुबह दोपहर शाम रात
آدھی رات تک ان کے گھر سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آتی. پہلے محلے میں مشہور ہو گیا. انہوں نے سمجھا شاید کہ ان مرزیوں نے کوئی کتا پال لیا. انہیں بعد میں پتا چلا یہ کوئی کتا نہیں بلکہ قادیانیوں کی وہ مردود عورت ہے جو ہمیں مرضی کرنے کے لیے کوشش کرتی تھی. اس لیے آپ دوستوں کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے اور جو لوگ ان سے یاری کریں دوستی کریں پیار کریں ان پہ بھی اللہ کا عذاب آتا ہے. کریم آقا کا ارشاد ہے المرء مع من احبہ کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. کریم آقا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. تو آج کے بعد یہ وعدہ کرو کہ مرئیوں سے ہماری دوستی ہمارے تعلقات ہمارا ناطہ ہمارا کاروبار ہو سکتا نہیں. آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس کتابوں کا ڈھیر ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں گھر کا بھیدی ہوں. پروردگار نے مجھ پہ یہ کرم کر دیا. میں نے یہ کتابوں کا مطالعہ کیا. ان کتابوں میں اس بے ایمان نے اللہ کو گالیاں بکی, اللہ کے انبیاء کو گالیاں بکی, سرور کائنات کے پیارے صحابہ کو گالیاں بکی, پیارے اہل بیت کی شان میں بکواسات کی. یہ کتابیں بھی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں در حقیقت جو بیس تھی جو بنیاد تھی پروردگار کا وہ خاص کرم تھا. جس رات میں سویا میرے مقدر جاگ پڑے. میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں. کریم آقا نے ایسی نگاہ کرم فرمائی, میری طرف دیکھ کے تبسم فرما دیے, میری طرف نگاہ کرم فرما کے مسکرا دیے. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. میرا ایمان ہے سرور کائنات کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن گئی. الحمدللہ ڈٹ گیا. پھر مجھے مارا گیا. لمبی بات ختم کرتا ہوں. پیٹا گیا, گھر سے نکالا گیا, مینٹلی ٹارچر کیے گئے, بڑے بڑے حربے استعمال کیے گئے. لیکن اپنی برادری سے اپنے باپ سے میں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا. اور مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا, مجھے مسلمان کسی عام شخصیت نے نہیں کیا, مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے. میرے وجود کے کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو گے انشاءاللہ میرا جینا میرا مرنا سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے ہوگا. گھر میں محنت کی, ایک ایک کر کے سب مسلمان ہو گئے. میرے والد صاحب جن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ مرزائی جماعت کے صدر رہے, ابھی آپ کی عمر 84 سال ہے. چند سال پہلے قادیانیت میں لانتے بیچ کے اسلام قبول کر چکے. ہماری فیملی میں اب تک 50+ لوگ اسلام قبول کر چکے. پورے پاکستان کے ٹریول کیے, بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما, ان کے پنڈت پال پادری, ان کی جماعتوں کے بڑے بڑے صدور اب تک پروردگار کے خاص کرم سے ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے قادیانی قادیانیت میں تھوک کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے. اور میرے فادر اللہ میرے سسر عبدالکریم بٹ قادیانیوں کے پاکستان کے سب سے بڑے وکیل تھے. پوری زندگی قادیانیوں کے بڑے بڑے کیس لڑتے رہے. ان کے ڈیفینڈ میں عدالتوں میں ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہے. 16 سال پہلے بٹ صاحب کی بیٹی میری یہ مشہور کتاب, اس کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے بارے میں, یہ پڑھ کے مسلمان ہوئی. اس کے بعد اسی سے میری
شادی ہوئی 13 سال بعد پروردگار کا ایسا کرم ہوا، یوں کہہ لیجئے کہ قادیانیوں کا پاکستان کا سب سے بڑا ستون یوں کرتے ملا جب عبدالقیوم بٹ نے نرزئی جماعت کے سب سے بڑے وکیل نے سابقہ صدر باغ میں اپنی فیملی سمیت قادیانیت میں تھوک کے میرے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ پورے پاکستان کے ٹریول کیے، آپ کی بار ایسوسی میں جا کے پروگرام کیے، لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سندھ ہائی کورٹ تک، سندھ ہائی کورٹ سے لے کے کوٹلی بار تک، الحمدللہ مظفر آباد آزاد کشمیر بار تک ختم نبوت کے وکلاء کے اندر، ججز کے اندر، جسٹس صاحبان کے اندر میں نے بڑے بڑے پروگرام کیے، الحمدللہ جس کا نتیجہ نکلا اب تک پورے پاکستان کے 100 سے زیادہ بار ایسوسی نے وکلاء نے اعلانات کر دیے، آج کے بعد ختم نبوت کا حلف نامہ ہر بار ممبر کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا۔ یہ پروردگار کا کرم ہوتا ہے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے۔ آپ کی بیوروکریسی میں جا کے میں نے ختم نبوت کے پروگرامز کیے، آپ کی CSS اکیڈمیز میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے۔ میرا ایمان ہے کہ بقول حضور تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، آج قادیانی پوری دنیا کے اندر ننگا ناچ رہے ہیں، ہمارے نوجوان کا ایمان برباد کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، کیا سوشل میڈیا ہو، کیا الیکٹرانک میڈیا ہو، کیا پرنٹ میڈیا ہو، پوری دنیا کے اندر یہ فتنہ کام کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سرور کائنات کے امتی ہیں، سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے ہم ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے یہ وعدہ کرو ختم نبوت کا کام کرو گے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی۔ کیوں میں سنیائیں پیا دے سندر پیندیا مشکلہ بہت ہی بھاریا نے ایک کوٹری ملنی ہے رہن بدلے جنہوں نہ کوئی بوے نہ باریا نے جج حجمہ دی رکی آن بیڑے اندر رو دیا ہویا تیاریا نے جرے کیندے سن نال مران کے تیرے اج اونا بھی بازیا ہاریا نے چلو خزانے چمن وچ وال کھولے، ریالٹی ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے، موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ جدو خزانے چمن وچ وال کھولے پنچھی اڑ گئے، مار اڑاریا نے محمد اٹھیا، جھوٹائی جگ سارا تے سچیاں سونے کمری والے دیا بولو۔ یاریا نے اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا۔ انشاءاللہ یار زندہ، صحبت باقی تفصیلات آپ میری اس کتاب میں پڑھیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کے ہزاروں قادیانی الحمدللہ مسلمان ہو چکے، لاکھوں مسلمان مرئی ہونے سے بچ چکے۔ الحمدللہ کتاب کا 46واں ایڈیشن پرنٹ ہو چکا۔ آپ دوستوں سے یہی کہوں گا ہر بندہ یہ کتاب لے کے جائے، گھروں میں رکھے،
بچے بچیاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں جس گھر میں ختم نبوت کی کتابیں ہو پروردگار کا کرم ہوتا ہے۔ اس کام کے صدقے سے اللہ آپ کے غم، ٹینشنیں، بیماریاں، آفات انشاءاللہ دور کر دے گا۔ ختم نبوت کا کام کرو گے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے والا کر دے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔